Bismillahirrahmanirrahim. Izzat Maab, Mr. Mamnoon Hussain Sahib, President of the Islamic Republic of Pakistan and Patron-in-Chief of the Benazir Income Support Program. Cabinet colleagues, excellencies, development partners, academics, media, those who really care about the poorest and the most deserving, the BISP officials, the BISP secretary, السلام علیکم, گڈ مارننگ, اور آپ سب لوگوں کو خوش آمدید بس کے ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں. مجھے نیرلی 2 سال ہو گئے ہیں بس میں, اور ہم نے ہمیشہ سے اپنی ڈیوٹی سمجھی کہ جو بھی ایویلیویشنز بس کی ہو رہی ہوں ان کو کسی فائل میں چھپا کے نہ رکھا جائے, لیکن پبلک کے ساتھ شیئر کیا جائے. وہ اس لیے کیونکہ ہم اکاؤنٹیبل ہیں اپنی عوام کو, ہم اکاؤنٹیبل ہیں پارلیمنٹ کو, ہم اکاؤنٹیبل ہیں اپنی لیڈرشپ کو, اور ہم اکاؤنٹیبل ہیں دنیا کو بھی, اور ہم اس کو اپنا سیکرڈ ٹرسٹ سمجھتے ہیں. تو جب سے میں آئی ہوں میں نے کوشش کی ہے, چاہے وہ رپورٹس میں کچھ اچھی چیزیں لکھی ہوں یا بری لکھی ہوں, بیسکلی بات یہ ہے کہ ہم نے امپروومنٹ شو کرنی ہے, اور وہ بہت ضروری ہے وہ رپورٹیں پڑھنا. اس لیے ہم نے ویب سائٹس پہ اپنی شروع سے چڑھائی ہیں اپنی رپورٹس. پڑھی جنہوں نے ہیں ان کو پتا ہوگا, پتہ نہیں کتنے لوگ پڑھتے ہیں ویب سائٹ کی رپورٹس, لیکن ہم نے اپنا فرض صدر صاحب پورا کیا. اس لیے بھی پورا کیا کیونکہ ہم دنیا کے بڑے لارجسٹ سوشل سیفٹی نیٹس میں شامل ہوتے ہیں, اور جو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں دنیا میں وہ ہمارا اگزامپل بھی دیتے ہیں اور ہمیں کوٹ بھی کرتے ہیں. اس لیے جب ہماری امپیکٹ ایویلیویشنز ہوتی ہیں وہ دنیا کے لیے ایک سکسیس ٹرانسفر بھی ہوتا ہے اور دنیا اس سے سیکھتی بھی ہے. پریزیڈنٹ صاحب, اب ہم اس تہج پہ پہنچ گئے, اس لائن پہ پہنچ گئے کہ ہم نے دنیا سے سیکھنا, وہ تو سیکھ ہی رہے ہیں لیکن ہم سکھا بھی رہے ہیں, اور یہ آج کی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی کامیابی ہے. میں بس کی سیکرٹری اور بس کے اسٹاف کو مبارکباد دوں گی. جب سے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی حکومت آئی 2013 میں, بس کے بجٹس بڑھے. 40 ارب سے لے کے آج 115 ارب روپے بس کو مل رہے ہیں. اور یہ صرف اس لیے نہیں کیونکہ ہم ایز پی ایم ایل این بلیو کرتے ہیں کہ اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ میں, اور پی ایم ایل نون کی لیڈرشپ, پی ایم ایل نون کے وزراء, پی ایم ایل نون کا ایک کارکن کی یہی سوچ ہے, اور صدر صاحب آپ سب لوگوں کی یہی سوچ ہے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ پیسے غریبوں کے لیے رکھنے ہیں. بٹ آلسو بیکاز یہ کمٹمنٹ بس کی اس لیے بھی تھی کیونکہ یہ برین چائلڈ تھی فائنانس منسٹر دین, جو اب بھی فائنانس منسٹر ہیں, پی ایم ایل نون کے فائنانس منسٹر ہیں. تو ہم نے اس پورے پروگرام کو نہ صرف اون کیا, اس کو بڑھایا, اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھائی, اور اس کا اسکوپ بھی بڑھایا. صدر صاحب, میں بہت ممنون ہوں آپ کی کہ آپ نے ہمیشہ بس کو ایز پیٹرن ان چیف اہمیت دی, آپ نے اپنا وقت دیا, کانسٹنٹ ایڈوائس دی, کانسٹنٹ سپورٹ دی, اور آپ ہمیشہ ہمارے لیے آپ کے دروازے کھلے رہے. ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے. تھینک یو ویری مچ. آج آپ کے سامنے تھرڈ پارٹی ایویلیویشن میں جو ٹیکنیکل فائنڈنگز ہیں وہ تو آ گئی ہیں. میں آج ان ساری چیزوں کی بات نہیں کروں گی کیونکہ وہ چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں, اور میں بہت خوش ہوں ان انڈیکیٹر سے. میں خوش ہوں کہ 7% پاورٹی میں ریڈکشن کی ہے بس نے. میں خوش ہوں کہ پہلے 64% عورتیں اپنے پیسے خود خرچ کرتی تھیں, اب 76% اپنے پیسے خود خرچ کرتی ہیں. میں ان ساری چیزوں سے خوش ہوں. میں نیوٹریشن میں بھی جو امپروومنٹس آئی ہوں اس سے خوش ہوں, اور ایسے بے تحاشا لسٹ بہت لمبی ہے. لیکن جس چیز سے میں خود سب سے زیادہ مطمئن ہوں وہ میری پرسنل جو انٹریکشنز ہیں صدر صاحب, ہماری بینیفیشریز, ہماری جو جن کو ہم کسٹمرز کہتے ہیں, پاکستان کی سب سے زیادہ ڈیزرونگ خواتین جو بہت جرأت مند ہیں, جو بہت زیادہ بریو ہیں, جو بہت زیادہ قابل بھی ہیں, اور جو کبھی کبھی خاموشی سے اپنا کام کرتی رہتی ہیں, اور ان کا شاید نام کسی کو پتہ بھی نہ ہو, لیکن میں ان کے نام لینا چاہوں گی کیونکہ میں نے پتہ نہیں کتنے گھر وزٹ کیے ہوں گے, میں نے کتنے ہزاروں خواتین سے ملاقات کی ہوگی,
اور وہ سب آج کی رپورٹ میں جو اسٹیٹسٹکلی چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں, اپنے کانوں سے سنی ہیں. سو مجھے یہ ایک صرف رپورٹ نہیں ہے ہمارے لیے, یہ ایک بہت پرسنل ایکسپیرئنس ہے جو ہم بہت شکر گزار ہیں اللہ سائیں کے کہ ہمیں یہ موقع نصیب ہوا کہ ہم اپنی عوام کی اس طرح سے خدمت کر سکتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کوئی اور ڈویژن, کوئی اور منسٹری کو اتنا زیادہ جو ہے شکر گزار ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کی ڈائریکٹ رابطے ہیں ان لوگوں سے جن سے ان کی سب سے زیادہ جن کو اسٹیٹ کی ضرورت ہے. مجھے یاد ہے ایک عید کے دن میں ڈیرہ بگٹی گئی صدر صاحب, اور وہاں اماں سکینہ ڈیرہ بگٹی میں مجھے ملی, اور میں وہ کبھی نہیں بھول سکتی جس طرح سے جب میں نے پوچھا کہ جو پیسے ملتے ہیں اماں وہ آپ خود استعمال کرتی ہیں, تو بیٹا پیچھے کھڑا ہوا تھا اور اس نے کہا ایک روپیہ تک نہیں دیتی مجھے, خود استعمال کرتی ہیں سارا پیسہ. مجھے خوشی ہوئی کہ ڈیرہ بگٹی میں اس خاتون کی ویلیو اس خاندان میں اور اس کا جو پاور تھا. ہم جب ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم بات کس کی کر رہے ہیں کہ کیا خواتین کی عزت ان کے خاندانوں میں بڑی ہے ایز اے ریزلٹ آف 115 ارب روپے, 115 ارب روپے کی اسیسمنٹ ہو رہی ہے آج. کوئی کم پیسے نہیں ہے جو نواز شریف صاحب کی حکومت اور فائنانس منسٹر صاحب نے دیے ہیں. تو مجھے وہ اماں کبھی نہیں بھولے گی. اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں خود خرچ کرتی ہوں, اپنے ڈوٹوں پوٹوں پہ خرچ کرتی ہوں, اور میرے ہاتھ سے 1 ٹکا بھی یہ میرا بیٹا نہیں نکال سکتا, کر کے تو دکھائے. تو مجھے خوشی ہوئی. اور پھر ریسنٹلی فضلی بی بی مظفر گڑھ میں سدرن پنجاب جو ایک بیوہ ہے, ہم کتنی بیواؤں کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے. ویسے تو بیوہ کی جو سٹیٹس ہے صدر صاحب آپ کو پتا ہے اس معاشرے میں کیا ہو جاتی ہے. خاتون جب وہ بیوہ ہوتی ہے, چاہے وہ ڈیورسڈ ہوتی ہے, چاہے وہ سیپریٹڈ ہوتی ہے, اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے اس کے خاندان میں. لیکن اس پیسے سے اس کی کیا عزت بڑھتی ہے وہ مظفر گڑھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں نے دیکھی بہت ریسنٹلی, اور میں دیکھتی آئی ہوں. تو یہ جو بیواؤں کی جو مدد کرتے ہیں یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. وہ چھوٹا سا جو آپ کو چھوٹی رقم لگتی ہے وہ ایکچولی بہت بڑی رقم ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے اس کی گھر میں وہ بوجھ نہیں بنتی, اس کی عزت ہوتی ہے. اور اب چلتے ہیں نور بانو کی طرف. ریسنٹلی گلگت بلتستان کے اسکردو کے علاقے میں جس نے مجھے بتایا کہ وہ پیسے بے شک وہ خود جا کے نہیں نکالتی اے ٹی ایم سے, لیکن پورے اس کے ہاتھ میں آتے ہیں, اور اس سے وہ اپنے جو میڈیسنز ہیں اس کا خرچہ خود نکالتی ہے. وہ کسی کے اوپر بوجھ نہیں ہے, اس کی بیماری کسی کے اوپر بوجھ نہیں ہے, اور پھر اپنے چھوٹے چھوٹے گرینڈ چلڈرن کو بھی دیتی ہے. ایل او سی اے جے کے کی طرف چلتے ہیں صدر صاحب, اور آمنہ بی بی بتاتی ہے کہ کیسے وہی پیسہ اب کیونکہ زیادہ ٹائم پہ ملتا ہے, اور یہ ہماری کامیابی ہے صدر صاحب کہ 2 سالوں میں ہم نے قسطیں جو کوارٹرلی ہے, پہلے یہ کوارٹرلی نہیں دی جاتی تھیں اس لیے پلاننگ نہیں ہو سکتی تھی. اب کیونکہ یہ کوارٹرلی دی جا رہی ہیں, ٹائم پہ دی جا رہی ہیں, ایک سسٹم کے تحت دی جا رہی ہیں, اس کی رپورٹنگ ہو رہی ہے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور باقی سارے اداروں کو. ہمارے ڈی ایل آئیز بھی لنکڈ ہیں اور ہمارے ڈیولپمنٹ پارٹنرز بھی یہاں بیٹھے ہوئے, تو وہ پلاننگ تھوڑی بہتر کر پا رہی ہیں اس سے. اور وہ چاہے گروسریز لیں, چاہے آٹا لے, چاہے کوئی بھی کام کرے, ایٹ لیسٹ میل نیوٹریشن, بچیوں کی میل نیوٹریشن میں صدر صاحب بڑا فرق ہے. بچوں کے, لڑکوں کے اتنا فرق نہیں آیا ہے, اور یہ بھی انٹرنیشنلی ایک اسٹیٹسٹکس ہے جو پاکستان نے بھی فالو کیا ہے کہ بچیوں کی میل نیوٹریشن ہم نے بہتر کی ہے. تو ہیئرز ٹو امپروونگ میل نیوٹریشن ایٹ لیسٹ ان دا گرلز آف پاکستان. اور اب چلتے ہیں تاج بی بی کی طرف, جن کو پچھلے ہفتے میں جب ڈی آئی خان کی طرف گئی تو میں نے ٹانک بی بی چھوٹا سا رات کو دورہ کیا. سب سے اچھی بات مجھے تاج بی بی کی یہ لگی صدر صاحب کہ اس نے جب بات کی, اور اس کے 5 بچے, 2 آرمی میں اور باقی 3 بیٹیاں اسلام آباد ادھر ادھر, تو اس نے یہ کہا جب مجھے پیسے ملتے ہیں تو سب سے پہلے میں میٹھے چاول بناتی ہوں اور ان کا خیرات کرتی ہوں. یہ بات مجھے دل کو لگی. غربت میں بھی خیرات ہے,
غریب بھی اللہ سائیں کا سوچتا ہے, غریب بھی دوسرے غریبوں کا سوچتا ہے, غریب بھی اسلام کا بہت زیادہ سوچتا ہے. اور یہ میں نے ایک جگہ نہیں دیکھا ہے, میں نے بہت جگہ دیکھی ہیں یہ سارے ایگزامپلس. میں نے تو آج ایک ایک صوبے کی ایک ایک سٹوری آپ کو بتائی ہیں. اگر میں کہانیاں لکھنا شروع کروں تو وہ کتابیں بھر جائیں. اور اب چلتے ہیں ٹھٹے, جہاں اما فتو ٹنڈو حافظ شاہ میں جب فلڈز آتے ہیں تو ہم نہیں بھول سکتے جو بات یہاں بتائی گئی شان نے, کہ وہی سیونگز بس کی انہی گھروں میں کو واپس بلڈ کرنے میں مدد کرتی ہیں. چھوٹا اماؤنٹ بے شک ہو آپ سب لوگوں کے لیے, لیکن ان کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے اماؤنٹ بہت بہت ضروری ہوتے ہیں. بی بی پلوشا مومند ایجنسی, میں کافی ایجنسیز میں پہنچ جاتی ہوں بغیر زیادہ اطلاع دیے. آپ سے ڈانٹ نہیں پٹے اس بات پہ صدر صاحب, لیکن ضروری ہے وہاں پہنچنا. باجوڑ کی خواتین کوئی کم نہیں ہے بے شک, اور ان سب سے جب بھی میری بات ہوتی ہے تو سب سے پیاری بات مجھے جو ان کی لگتی ہے, جو شاید پہلے نہ ہوتی ہو, وہ آج جو آپ نے اسٹیٹسٹکس دیکھے ہیں 40% سے 70% جمپ آنا بڑی بات ہے, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ووٹ وہ دے سکتی ہیں. پہلے 40% دیتی تھیں, اب 70% وہ ووٹ دیتی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ وہ اپنی ڈیموکریٹک جو ان کی رائٹ ہے, تو اس نے جب کہا کہ اب میں ووٹ دیتی ہوں جا کے اور مجھے کوئی روک نہیں سکتا, تو میرے خیال میں یہ امپورٹنٹ انڈیکیٹرز ہیں, اسپیشلی ان جگہوں پہ جہاں ہم نہیں سمجھتے کہ یہ امپیکٹ جا رہا ہے. یہ امپیکٹ جا رہا ہے. صدر صاحب, ہم نے آپ کو جیسے کہ پتا ہے سروے شروع کیا ہے پورے پاکستان کا. اللہ سائیں ہماری مدد کرے, ہم بہت محنت سے کام کر رہے ہیں. ہم نے 4 ڈسٹرکٹس جو ہیں ڈور ٹو ڈور ابھی ختم کیے ہیں, اس جنوری میں ختم کریں گے 4 پروونسز میں, اور پھر 12 شروع کریں گے. ڈیسک ختم کیے اور ڈور ٹو ڈور شروع کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ غربت میں سے نکل گئے ہیں وہ نکل جائیں گے, جو غربت میں آ گئے ہیں وہ آ جائیں گے اس سروے کے تحت. اور ہوپ فلی 2018 سے پہلے یہ پورا سروے آپ کو ہم کمپلیٹ کر کے دیں گے. اور اس میں کوشش یہ ہے کہ ہم پاکستان میں تو obviously نمبر 1 پہ ہی ہیں, کیونکہ اور تو کوئی اس طرح کا ڈیٹیل سروے کراتا نہیں ہے. لاسٹ ہم نے 2010 میں کرایا ہے, لیکن دنیا میں بھی ہم کوشش میں کہ ہم نمبر 1 کی پوزیشن لیں. دعا کیجئے کہ ہم یہ نمبر 1 کی پوزیشن آپ کو دے سکیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ATMs کے جو مسئلے چل رہے ہیں, کیونکہ وہ پڑھی لکھی نہیں ہیں خواتین, بے شک وہ چاہتی ہیں کہ وہ اپنے خاندان کو بھیجیں, لے کے آئیں پیسے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ گھروں سے نکلیں اور کوئی مڈل مین بیچ میں نہ ہو, ان کو خود ڈائریکٹلی جائیں. اور باہر نکلنا بھی اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ خواتین زیادہ باہر نکلتی ہیں ایز اے ریزلٹ آف دس ATM. تو اب بایو میٹرک ہوگا, اور 9 ڈسٹرکٹس نے جیسے کہ آپ کو پتا ہے وہ بایو میٹرک وتھ شناختی کارڈ لانچ کر دیا گیا ہے. یہ ہمیں اسپیشل انسٹرکشنز تھیں پرائم منسٹر اور فائنانس منسٹر صاحب کی طرف سے, جو ہم نے ایٹ لیسٹ 9 ڈسٹرکٹ میں پوری کی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ 2018 سے پہلے یہ پورے ملک میں ہو جائے گا. میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے صرف پیسے نہیں دیے ہیں صدر صاحب, اور یہ جو 115 ارب روپے ہیں اس کی ویلیو صرف ایکچوئل پیسہ نہیں ہے, پیسے سے بڑھ کے بہت ساری چیزیں ہیں. اور جب یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو ہر چیز سمجھ میں آ جاتی ہے. ہم نے ہوپ فلی عزت دی ہے, ہم نے عزت نفس دی ہے, ہم نے ایک نئی معنی دی ہے زندگی میں, اور ہم نے ان کو جو ہے امپاور کیا ہے. یہ ہوپ فلی ہماری کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے لیے, پورے پاکستان کے لیے, طول و عرض. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی بہت مشکور ہوں, میں پرائم منسٹر صاحب کی مشکور ہوں, فائنانس منسٹر, بس بورڈ, بس مینجمنٹ, بس سیکرٹری, بس آفیشلز, خاص طور میری بہت بہت پیاری 5.4 ملین خواتین جن سے ہمیں بہت پیار ہے, اور تبھی ہم ان کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں. اور میں آخر میں صرف ان لفظوں کے ساتھ اینڈ کرنا چاہوں گی کہ کافی دفعہ بس کی جو رقم ہے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے, کافی دفعہ اس پہ تنقید کی جاتی ہے اور اس کو موک کیا جاتا ہے. وہ کرنے سے پہلے میری گزارش ہوگی ان لوگوں سے کہ یہ سوچیں کہ اگر یہ اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے جو کمٹمنٹ دکھائی ہے 115 ارب روپے کی, اگر یہ نہ ہوتا تو چاہے وہ ڈسٹنٹ کارنرز ہوں, پیریفریز ہوں, سینٹرز ہوں,
اس میں جو ملینز اور ملینز آف غریب یا ڈیزرونگ خواتین ہیں وہ اکیلی ہو جائیں. ہم نے ان کو اکیلے ہونے سے بچایا ہے ہوپ فلی, اور یہ ہماری ڈیوٹی بھی ہے, فرض ہے, ہمارا حق ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ بھی حق ہے اور فرض ہے کہ ہم ان کو لنک کریں دوسری پاورٹی ایگزٹ اسٹریٹجیز کے ساتھ, جیسے کہ پرائم منسٹر انٹرسٹ فری لونز ہیں ایکسیٹرا ایکسیٹرا, تاکہ ایک دن آئے جب وہ پاورٹی ایگزٹ اسٹریٹجیز اور پلانز پروگرامز زیادہ اہمیت کے حامل ہو جائیں اور ہم کم ہوتے جائیں. تو میری یہی دعا ہوگی کہ پاورٹی ایلیویشن کے پروگرامز بڑھتے جائیں, اور انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے پاکستان کی اکنامک سچویشن بہتر ہوتی جائے گی, اور بہتر ہوئی ہے پچھلے 3-4 سالوں میں پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے ساتھ کی لیڈرشپ میں, تو انشاءاللہ تعالی بس کا رول بھی کم ہوتا جائے گا. بٹ فار ناؤ BISP is Pakistan's absolute and complete need. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you, Mr. President. Pakistan, Paindabad.